رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين خدا کے نام سے جو مہربان ہے رحم والا ہے زمین و آسمانوں میں اسی کا بول بالا ہے خدا کے نام سے جو مہربان ہے رحم والا ہے زمین و آسمانوں میں اسی کا بول بالا ہے سزاوار ثنا اللہ کی ذات گرامی ہے وہ رب العالمی ہے اس کی رحمت بھی عوامی ہے جسے رحمان کہتے ہیں جزا کے دن کا مالک ہے جزا کے دن سزا کے دن قضا کے دن کا مالک ہے خدا بندہ عبادت صرف ہم تیری ہی کرتے ہیں تجھی سے طالب نصرت ہے دم تیرا ہی بھرتے ہیں دکھا ہم کو تو سیدھی راہ ان مقبول بندوں کی رضا کے آرزو مندوں وفا کے درد مندوں کی اور خدا بندہ صمیم دل سے ہم آمین کہتے ہیں خدا بندہ صمیم قلب سے ہم آمین کہتے ہیں تیرے فضل و کرم کے منتظر ہر وقت رہتے ہیں اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی کی خیرات سے فیضیاب فرمایا اس بات پروردگار کے لطف و فضل و کرم و رحمت و احسان سے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور جسے عنوان گفتگو بنانے کا شرف پا رہے ہیں وہ ہے اللہ الصمد۔ آپ یقین جانیے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اس کائنات پست و بالا میں اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں منصب کے اعتبار سے اگر کوئی مالدار آدمی صاحب اختیار آدمی صاحب اقتدار آدمی آپ سے کہے کہ گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں آپ ذرا وہ منصب طے کرتے 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 اس جملے تک آئے نا اس جملے کا معنی کیا ہے اے بندے گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ
اللہ الصمد. وہ عارف کھڑی نے کہا تھا کہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہرنا. اول حمد ثنا الہی مالک جو ہر دا. اس دا نام چتارن والا کسے میدان اللہ الصمد. قبل اس کے کہ میں اس آیہ مقدسہ پہ کچھ کلام کروں، جس سورہ مبارکہ سے اس کا تعلق ہے، میں اس ضمن میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ اخلاص ہے. کیا سورہ اخلاص؟ اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس اجتماع سعید میں کوئی بچوں سے لے کے بڑوں تک ایک شخص بھی ایسا ہوگا جسے یہ چاروں آیتیں نہ آتی ہوں. قل هو اللہ احد کی آواز اس کے شایان شان آئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ الحمدللہ. یہ سورہ اخلاص اور سورہ توحید. ذرا ایک روایت سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحیح مسلم میں ہے. کہتے اعلان ہوا احشدو احشدو، لوگوں مسجد میں جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے اعلان کروایا کہ لوگوں کو مسجد میں آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں. سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فرمایا آج میں انہیں 1/3 قرآن سناؤں گا. 1/3 قرآن کتنے سے پارے بنتے ہیں؟ 10 پارے. 30 میں سے 10 پارے. آپ نے فرمایا آج اکٹھے ہو جاؤ. اب عاشقوں کو اور کیا چاہیے؟ جہاں عشق نہیں ہوتا نا وہاں ہم کہتے ہیں مجلس چھوٹی ہو جائے، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں دل کرتا ہے مجلس بڑی ہو جائے. جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوں. پھر عاشق چاہتا ہے کہ محبوب سے وصال کی رات ہے تو یہ تو محشر تک چلنی چاہیے. اب ہر کوئی مسجد میں بھاگا بھاگا آ رہا ہے، مسجد میں بھر گئی ہے، مسجد اجتماع ہو گیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آئے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ابو بکر و عمر و عثمان و علی طلحہ زبیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آقا پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی سورت مکمل ہوئی نا، رحمت کونین منبر سے اٹھے اور کاشانہ نور میں چلے گئے. اب جب چلے گئے نا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لگتا ہے کوئی چیز آقا علیہ السلام اندر سے لینے گئے ہیں، چونکہ آپ نے تو 1/3 قرآن سنانے کی بات کی ہے نا کہ میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا. تو ابھی تو آغاز ہی کیا تھا تو کوئی کام یاد آ گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے. کوئی کہتا کہ شاید وہی اترنا شروع ہو گئی ہے تو حضور خلوت میں چلے گئے کہ جبرائیل آ رہے ہیں تو آپ خلوت میں اللہ کا پیغام ریسیو کرنے اندر چلے گئے. ہر کوئی اپنی اپنی سوچ اور اپروچ کے مطابق بات کر رہا ہے. اتنے میں رحمت کونین تشریف لیا تو صحابہ پھر متوجہ ہوئے کہ اب آج تو 10 پارے حضور علیہ السلام نے سنانے ہیں، 1/3 قرآن سنانا ہے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بسم اللہ آغاز کیجیے. آپ نے فرمایا کس کا؟ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن سنانا ہے تمہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ابھی سنا کے نہیں گیا، ابھی سنا کے نہیں گیا. اور حضور نے ایک جملہ کہا، فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن. فرمایا جو قل اللہ پڑھ لیتا ہے رب کی بارگاہ میں ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس نے 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا.
تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کریم و رحیم و رؤوف آقا نے ہماری جھولیوں میں کتنی چھوٹی چھوٹی محنتوں کے نتیجے میں کتنی بڑی بڑی خیرات ڈال دی، کتنی بڑی بڑی خیرات ڈال دی. اچھا، حضرت محجن بن ادرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی دونوں کی روایتوں کو ملا کے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. حضرت محجن کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دن ساتھ لے کے احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور احد پہاڑ کے اوپر ہم دونوں تھے، بس اکٹھے اوپر چڑھے. پھر حضور نے وہاں کھڑے ہو کے کچھ دعائیں مانگی، کچھ باتیں بتائیں، پھر پلٹ کے ہم واپس آئے. تو جب مسجد نبوی میں ہم انٹر ہوئے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اور اس کے دعا مانگنے کا انداز یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور مالک تیری شان تو یہ ہے کہ انت الاحد انت الصمد انت الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. ساتھ میں یہ قل هو اللہ پڑھ کے اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ اس شان کے صدقے میں مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. اب وہ یہ دعا مانگ رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی دعا سنی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کیفیت میں اسے آواز دے کے بلایا. آپ نے فرمایا او بیٹا تو رب سے کیا خوبصورت دعا مانگ رہا تھا. فرمایا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. 3 بار آپ نے کہا قد غفر لک قد غفر لک قد غفر لک، میرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، کر دیا ہے، کر دیا. دیکھیے صورت بھی وہی ہے، رحمت کونین کا فرمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے. اگر آج بھی ہم اس کی اسی شان کا واسطہ آج ہی دعا میں دے دیں نماز کے بعد کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جھولیاں پھیلائے گناہوں کی معافی لینے کے لیے، اور تیری شان کیا ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو جو خیرات وہاں پر عطا ہوئی تھی بلا شک و شبہ وہی خیرات آج بھی عطا ہوتی ہے، آج بھی ملتی ہے. اس سورت کی آیت نمبر 2 ہے اللہ الصمد. اللہ صمد ہے، اللہ کیا ہے، صمد ہے. اچھا ہم بالعموم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بلا صمد کا؟ قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے، ایک ہے، ون اینڈ اونلی. اللہ الصمد، اللہ ایبسلیوٹ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم اس کا معنی کرتے ہیں بے نیاز ہے. اچھا بے نیاز ترجمہ کر کے عوام الناس سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بڑا ادنا سا حقیر سا گناہگار سا خطاکار سا آدمی ہوں، وہ بے نیاز، تو میرا اس کے ساتھ کیا کنیکشن جڑ سکتا ہے، کیا قائم ہو سکتا ہے، میں گندڑا مندڑا نکما نکارا، اور وہ صمد کی شان کا مالک ہے. تو بالعموم نا ہمارے ذہنوں میں نفس اور شیطان یہ والا سائڈ ڈال دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم صمد کی تھوڑی تفصیل جانیں تاکہ ہمیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایک خاص جو اس کی کیفیت ہے وہ نصیب ہو سکے. صمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا ماڑا ہوتا ہے اللہ اس کا اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. صمد کا معنی کیا ہے، جو جتنا کمزور، جتنا عاجز، جتنا ناتواں، جتنا معاشرے کے اندر ایسا بندہ کہ جس کو کوئی لفٹ نہ کراتا ہو، کوئی پوچھتا نہ ہو، اس کو رب ذوالجلال کہتا ہے بندے پریشان نہیں ہونا، تیرا کوئی نہیں ہے نا تو کیا ہوا، تو میرا بندہ ہے اور میری شان کیا ہے، اللہ الصمد، میں سب سے بڑا سہارا ہوں. میں کیا ہوں، سب سے بڑا سہارا ہوں. صمد عربی زبان میں اور پہلی جو ہیبریو لینگویج سریانی زبان عبرانی زبان اس میں نا صمد کے بالعموم 2 معنی ملتے ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے چٹان. صمد کا معنی کیا ہے، ایک مضبوط چٹان کو کہتے ہیں. اور جو زمانہ تیر تلوار اور نیزوں کا تھا نا اس زمانے میں چٹان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. جنگیں عام طور پہ پہاڑوں کے دامن میں لڑی جاتی تھی اور پہاڑ کو اپنی بیک یا سائیڈ پہ رکھ کے
یہ سیکیورٹی ملتی تھی کہ جس سائڈ پہ پہاڑ ہے یہ سائڈ تو ہماری سیکیور ہے، اس سائڈ سے ہمارے اوپر دشمن حملہ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا ایک سہارا ہوتا تھا، شیلڈ ہوتی تھی سیکیورٹی کی پہاڑ جو ہے. تو عربی زبان میں اس کو سمد کہتے تھے. اس کو کیا کہتے تھے؟ سمد کہتے تھے. اچھا، جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا نا، جو ہر کسی کا مسئلہ حل کرتا تھا، ہر کوئی اس کے پاس اپنی شکایت لے کے جا رہا ہے، اور وہ قبیلے کے کمزور لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا تھا کہ میں سردار سے فیصلہ کرواتا ہوں، سردار کو شکایت کرتا ہوں. تو اس کو بھی سمد کہتے تھے، سمد کہتے. بلکہ مجھے یاد آیا حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے زبور اتاری، تو زبور میں اللہ نے اپنی جو شانیں بیان کی نا بار بار، اس میں ایک شان یہ بھی تھی، اور اس وہاں پر اللہ نے اپنے لیے سمد کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ میں غریبوں، بے کسوں، مجبوروں کے لیے مدد کی چٹان ہوں. ان کے لیے کیا ہوں؟ مدد کی چٹان ہوں ان کے لیے. تو سمد کا معنی سید و سردار، سمد کا معنی مضبوط سہارا، چٹان جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ لگ کے حفاظت اپنی حاصل کرتا ہے. تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی. لیکن اصطلاحی معنی امام فخر الدین رازی کی آپ تفسیر مفاتیح الغیب کو اٹھائیں تو انہوں نے سمد کے کوئی 18 معنی بیان کی. سمد کے کتنے معنی ہیں؟ 18. کہ سمد ہم سے وہ سمجھتے بے نیاز، لیکن ذرا جانیے کہ سمد کے کیا کیا معنی ہیں. 18 معنی بیان کیے. میں ان میں سے چند ایک معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت کی مناسبت سے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمد کا معنی بیان کیا ہے الذی یغلب ولا یغلب. سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ غالب رہے، کوئی اور کبھی اس پہ غالب نہ آ سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے پھر وہ بھی ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ غالب رہتا ہے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. پھر وہ جو رب سے جڑ جاتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے تیر کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، بندے کتنے نہیں. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے گھبرانا نہیں، اللہ الصمد. ہم اس کے لیے نکلے ہیں جو الصمد کی شان کا مالک ہے، جو اللہ الصمد ہے. تو حضرت جعفر صادق کہتے ہیں لا یغلب ولا یغلب. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمد کا معنی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد. ان کا سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن فرمایا اس کے مقابلے میں ہر کوئی اس کا محتاج ہوتا. انسان اس کے محتاج، جانور اس کے محتاج، جنات اس کے محتاج، ملائکہ اس کے محتاج، نبی اس کے محتاج، پیغمبر اس کے محتاج، حتیٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر شان میں کس کے محتاج؟ اس سے بڑی توحید اور کیا بیان کی جائے؟ اس سے بڑی توحید کا معنی اور کیا سمجھا اور سمجھایا جائے؟ اس کے بعد بھی اگر کسی کے خیال میں شرک کی آمیزش گردش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے اندر کوئی فالٹ ہے کہ جب ہم برسر منبر علی وجہ البصیرت رب کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور اسی کو عقیدہ سمجھتے ہیں کہ چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، ایک عام آدمی سے لے کے رحمت کونین تک صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ و بلا مثال، ہر شے اپنی ہر ضرورت میں، حاجت میں، اپنے ہر کام اور فضیلت میں کس کی محتاج ہے؟ جس کا ہر کوئی محتاج ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ الصمد، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سمد ہے، وہ سمد ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 معنی ہے تو
وہ تو اس کے بیان کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، میں بس یہ معنی تیسرا بیان کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تفسیر قرطبی میں، ابن کثیر میں، تفسیر رازی میں 18 معنی جہاں بیان ہوئے وہاں ایک معنی یہ بھی ہے، ان کا سمد کہتے ہیں ایسا عظیم، ایسا عظیم الذی قد کمل عظمتہ، کہ وہ ایسا عظیم ہو کہ جس کے آگے کوئی اور عظمت نہ ہو، وہاں پہ عظمت جا کے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، بس اس کے آگے عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تو ہم ہر نماز کا آغاز کس سے کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن جہاں پہ کبریائی، عظمت، جلالت جا کے ختم ہوتی ہے اور جس ایک ہستی کو کہا جا سکتا ہے وہ اللہ الصمد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ کیا ہے، سب سے العلیم الذی قد کمل علمہ، الحکیم الذی قد کمل حلمہ، الشریف الذی قد کمل شرفہ۔ انہوں نے ایک ایک صفت لے کے ان کا ہر اچھی عزت، عظمت، رفعت، شان جہاں پہ جا کے اس کا اینڈ ہو جائے کہ اس کے آگے کچھ ہے ہی کوئی نہیں، ان شانوں کے مالک ہستی کا نام ہے اللہ الصمد، وہ ہے صمد، اس کو صمد کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک صاحب ایمان کا سب سے بڑا سہارا ہی کیا ہے، اللہ الصمد، وہ صمد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمران۔ کیا نام؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد کا نام تھا حسین۔ اپنا اپنا نصیب ہے، مکہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بیٹے نے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور باپ جو تھا وہ شدید مخالفت کرنے والوں میں شامل تھا، لیکن جو حضرت عمران کے والد گرامی تھے حضرت حسین، انہیں معاشرے میں نا بڑی ایک ریسپیکٹ فل حیثیت حاصل تھی، بہت زیادہ آنر تھی ان کی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے سب کے لیے قابل تقریب ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ امیہ بن، سارے جتنے بھی بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے نا، وہ ان کے پاس گئے، حضرت حسین کے پاس، اور جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ نا ہماری طرف سے جائیں پیغمبر بن کے اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں، ان سے بات کریں، آپ کی بات شاید وہ مان جائیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی بھی وہ عزت کرتے ہیں، تو آپ کی بات غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو حضرت حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا مذاکرات کے لیے تشریف لے کے گئے۔ امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں، اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی علی صحابہ میں، بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے، وہ گئے اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، تو وہاں پہ گئے نا تو اب بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے عمران، اور باپ جو ہے وہ کافروں کا نمائندہ بن کے آیا، تو انہوں نے آ کے اپنی وہ باتیں دہرائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر دولت چاہیے تو ہم سارے دولت اتنی دیتے ہیں کہ آپ سب سے امیر ہو جائیں گے، اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، جس گھر میں آپ کو شادی کرنے کے لیے خواہش ہے ہم اس گھر میں آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، جو بیٹے آپ خواہش کرو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نا باقاعدہ حکمن فرمایا کہ ایک معزز آدمی آیا ہے، اس کی عزت و توقیر کرنی ہے۔ مسلمانوں کو نا وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین، اچھا یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، ایک تو حضور کے شہزادے تھے نا امام حسین، وہ سین کے ساتھ، اور یہ میں جس حسین کی کہانی سنانے لگا ہوں یہ کس کے ساتھ ہے؟ سواد کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا حسین قبل اس کے کہ آپ کی آفر کا میں کوئی جواب دوں، آپ میرے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کے؟ آپ نے فرمایا کہ کم تعبد الہ اليوم، حسین آپ آج کے دن میں ذرا سوچ کے بتائیں کتنے خداؤں کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، انہوں نے کہا سبعۃ، 7 خداؤں کی، ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، ان میں سے 6 زمین میں ہے اور ایک کہاں پہ ہے؟ آسمان میں، 7 خداؤں کی۔ ہمیں بولا اچھا 7 خداؤں کی 6 یہاں پہ ہے اور ایک آسمانوں میں۔ ان کا پھر حسین یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے وہ تکلیف کون دور کرتا ہے؟ یہ زمین والی آسمان والا؟ انہوں نے کہا
आसमान पर, वो दूर करता है। उनका अच्छा अगर कहर पड़ जाए तो बारिश कौन बरसाता है, किससे बारिश मांगते हो? उनका जी वो आसमान वाला। उनका बीमार होगा तो शिफा कौन देता है? उनका जी वो आसमान वाला। अकल इस्लाम 4-5 आपने सवाल पूछे, जब उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा ना कि आसमान वाला, आसमान वाला, आसमान वाला, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा युजीबु वहदहु, जब वो अकेला तुम्हारे सारे काम करता है तो फिर इबादत भी उस अकेले की क्यों नहीं करते? इबादत सारों की क्यों करते हो? अब जब ये जुमला कहा ना तो हज़रत हुसैन के दिमाग की बंद खिड़की खुल गई। उन्होंने फौरन कहा या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको अल्लाह समद की ताकत का एक मंजर दिखाने लगा। उन्होंने कलमा पढ़ा, रहमत कौनैन की चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की झड़ी लग गई। आका अलैहिस्सलाम मुसल्सल हो रही। कभी किसी के इस तरह कलमा पढ़ने पे आका की आंखों में इतने आंसू नहीं आए। तो साहबा परेशान हो गए, ये तो खुशी का मौका था, आका तो कलमा पढ़ने में खुश हुआ करते थे। आज उलट हो रहा है कि आका ज़ारो कदार गिरिया फरमा रहे, रो रहे। तो उन्होंने जब पूछा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, उनका तुमने मंजर नहीं देखा? तुमने मंजर नहीं देखा कि सगा बाप आया था और सगा बेटा बैठा हुआ था, लेकिन काफिर बन के आया था ना, तो बेटे ने बाप की तरफ देखना गवारा नहीं। उसने कहा बाप है, होता फिरे, लेकिन हुजूर का गुलाम नहीं है, तो मेरा इससे कोई लेना देना। कहा इमरान ने सगे बाप हुसैन की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। और कहा जैसे ही उसने पड़ा है तो देखो तो सही, इमरान कभी उसके गाल चूमता है, कभी माथा चूमता है, कभी हाथ चूमता है, कभी पाँव चूमता है। तो मैं इस मंजर को देख के खुश हो रहा हूं, और ये खुशी के आंसू है कि मौला कुर्बान जाऊं, तूने दिलों से मोहब्बतों का मरकज बाप बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया, दीन इस्लाम की मोहब्बत बनाया। जब दीन नहीं था, बेटे को बाप से कोई सरोकार नहीं था, और दीन आ गया तो किस तरह दीवानों की तरह अपने बाप के हाथ पांव चूम रहा है। तो कहा इस मंजर ने मुझे शुक्राने के तौर पे अल्लाह के हुजूर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये ताकत, ये जज्बे, ये कैफियतें जो अता करता है वो कौन है? अल्लाह। अच्छा थोड़ा होता है, बहुत सी चीजें फिर आपस में मिक्सअप होती हैं तो वो पैगाम कन्वे नहीं हो पाता। तो मैं सिर्फ एक ही बात अब एंड पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के ना फूफो के बेटे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी फूफो जान हजरत सफिया के बेटे थे, बहुत बहादुर निडर, बहुत बहादुर निडर। इनके आगे बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अब्दुल्लाह बिन जुबैर मतलब हर मैं तो नाम लेता हूं तो सैकड़ों विंडोज खुल जाती हैं। जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं ना तो फिर आगे फिर उससे क्लिक करें तो अगली अगली अगली, तो आप यही जानिए किसी एक चाबी का नाम ले, आपको इंफॉर्मेशन हो तो आप एक लज्जतों के जहान में गुम। अच्छा वो जुबैर, अच्छा वो अब्दुल्ला, अच्छा वो अब्दुल्ला, अच्छा वो अब्दुल्ला। फिर वो शख्सियत आपको उंगली पकड़ पकड़ के कहां कहां घुमाती है आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं आपके सामने उनकी एक बात जो सही बुखारी में आई है, का जमाना है, मैदान जंग में बाप बेटा खड़े हैं और बाप जो है ना वो बेटे से उस समय वसीयत कर रहा है, कहते बेटा मुझे लगता है मैं शहीद हो जाऊंगा या इस जंग से मैं वापस अपने घर नहीं जा सकूंगा। बेटा मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज का दुख है ना वो ये है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, तो बेटे मेरी तुझे वसीयत है कि किसी तरह से मेरा कर्ज जो है वो जल्दी जल्दी क्या करना, अदा कर देना, कहीं मैं कब्र में फंसा ना रहूं, मेरा कर्जा अदा करना जरूर भी जरूर। हमारी जिंदगी में तो कब्र की प्लानिंग है कोई नहीं, हम तो कहते बच्चे से ठीक है कर्जा लिया था तो ठीक है अल्लाह माफ करने वाला है। नहीं बाबा रब माफ नहीं करेगा, ये शरीयत का उसूल है। जब तक साहिब हक आपको माफ नहीं करेगा रब भी आपको माफ नहीं करेगा। आगे अब्दुल्ला बिन जुबैर सख्त परेशान, बेटा का कर्ज जरूर अदा करना। कहते मेरी सोच में पड़ गया कि सिवाय कुछ जमीन के और तो कुछ है ही कोई नहीं, दिरहम दिनार तो एक भी नहीं घर पे।
تو اتنا بڑا قرض، اور قرض کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 22 لاکھ درہم. کتنا قرضہ ہے؟ 22 لاکھ درہم. اور پاس 1 درہم بھی کوئی نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی پراپرٹی ہے وہ جو اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچتی. انہوں نے کہا میں اتنا بڑا قرض کیسے ادا کروں گا؟ کہتے ساتھ ہی نا میرے والد گرامی نے ایک بات کی. ان کا بیٹا اذا عجزتان، میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اذا عجزتان فیہ، اگر میرا قرض کو واپس کرنے میں تمہیں پرابلم آئے نا، فاستعن علیہ مولایا، تو میرا ایک یار ہے، دوست ہے، سجن ہے، اس سے مدد لے لینا، اس سے مدد لے لینا میرے دوست سے. کہتے واللہ ما ردتو ما دریتو ماذا آراد او کما قال. حضرت عبداللہ کہتے خدا کی قسم مجھے وقتی طور پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس دوست کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھ لیا یا ابتے من مولا کا، ابا جی آپ کس دوست کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا قرض واپس کرنے میں کس کی مدد لوں؟ تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا اللہ، کس کی مدد لینا؟ یہ ہے اللہ الصمد، اس کی مدد لینا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، والد صاحب شہید ہو گئے. اب بعد میں قرض خواہوں کو کہتے ہیں میں قرض ادا کر رہا ہوں. کہتے ہیں خدا کی قسم 22 لاکھ کا قرضہ تھا. جب کبھی کوئی قرض مانگنے آتا اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو میں مسلح بچھا کے اسے 1 دن کی مہلت مانگ لیتا اور مسلح بچھا کے ایک ہی جملہ بولتا، یا زبیر کے دوست سے مانگنے والا آیا ہے، اس کا قرضہ ادا کر. صحیح بخاری کا لفظ ہے، یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے دوست اس کا قرضہ ادا کر. کہتے اگلے دن التزام و انصراف کہاں سے ہوتا مجھے 22 لاکھ ادا کرتے ہوئے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھ ہی نہیں آئی کہاں سے انتظام ہوتے. کہتے جب ادا ہو گیا تو میرے 9 بھائی تھے، 9 بہنیں تھی، 18 وارث تھے ہم، 4 بیویاں تھی. کہتے سارے ایک دن بیٹھے ہو گئے. ان کا عبداللہ سارے قرض ادا ہو گئے، اب ذرا باقی جو بچہ ہے وہ وارثوں میں تمہیں تقسیم کرو. کہ میں نے کہا نہ. کہتے 4 سال حج کے موقع پر میں یہ اعلان کرواتا رہا کسی نے زبیر سے قرض لینا ہو تو میں موجود ہوں ادا کرنے کے لیے. 4 سال میں اعلان کرواتا تھا چونکہ والد کی وصیت تھی. کہتے 4 سال جب کوئی اور دعوے دار سامنے نہیں نہ آیا تو میں نے کہا چلے اب تقسیم کر لیتے ہیں. ہم 18 بہن بھائی اور 4 ہماری والدائیں اکٹھے ہوئے جگہ ہم نے ساری پراپرٹی کا حساب لگایا جو تب 22 لاکھ قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی کافی تھی. اور اب ادا کرنے کے بعد 4 سال خرچ کرنے کے بعد بانٹنے لگے تو جب اس کا حساب لگایا تو وہ 5 کروڑ 2 لاکھ بن چکی. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ الصمد. کہ جب آپ اپنا سہارا اس صمد کو برقرار دے دیتے ہیں اور اس پہ توکل، یقین اور اعتماد کر لیتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے میرے بندے پھر میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو مجھے اپنا سہارا کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو یہ خالی اللہ الصمد 2 لفظ نہیں ہے کہ آپ بے نیاز کا ترجمہ سن سمجھ کے آگے گزر جائیں. نہیں، یہاں پہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، چل جائیں، ان لفظوں سے لپٹ جائیں اور ان لفظوں کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں اور کہیں مالک میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، فریاد کروں تو کس سے کروں، اپنی مشکل بتاؤں تو کس کو بتاؤں. جب آپ ان 2 لفظوں سے لپٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ ہمیں اللہ الصمد کی یہ معرفت نصیب